بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، دشمن شناسی کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا، آج ہم اس گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکوں. گفتگو زیادہ کی جا سکتی ہے. میں نے وہ تمام ابحاث آپ کے سامنے ذکر نہیں کی کہ دشمن کون کون سے حربے سے وارد ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جانا چاہیے. یقیناً خدا نے کبھی دوبارہ فرصت عنایت کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ مبارک انفال پروردگار ارشاد فرما رہا ہے 60 نمبر آیت میں: وَأَعِدُّ لَهُمْ، ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار رکھو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری استطاعت ہے قوت کے اعتبار سے، وَمِنَ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور سرحدوں پر گھوڑوں کے باندھنے سے. یہ دو کام کیوں کرو گے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ، ڈرا سکو تم اس کے ذریعے سے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ دشمن ایسے ہیں کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، واللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. دشمن سے تیاری کرنے کا پہلا مرحلہ دشمن کی پہچان. قرآن نے جو دشمن گنوائے ان میں سب سے ابتدائی یا سب سے ہلکا دشمن اگر کہا جائے
تو فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ازواج اور اولاد، اس کے بعد دشمن کون ہے؟ انسان کا اپنا نفس، کب؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، جب وہ تمہیں برائی کی طرف لے جا رہا ہو۔ تیسرے مرحلے پر جو دشمن ہے وہ کفار ہیں، ان کو عدو مبین کہا گیا۔ کفار کی جو دشمنی کی کیفیت ہے وہ زمانے پیغمبر میں جب آپ اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے اس وقت زیادہ شدید ہے۔ اب موجودہ دور میں کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے پر اور ان کی دشمنی اگر دیکھی جائے اتنی شدید باقی نہیں رہی۔ ثانیاً اس دور میں بھی جب پیغمبر خود بھی موجود تھے تو کفار سے جو دشمنی تھی وہ چونکہ آشکار تھی، جہاں دشمن کھل جائے، کم از کم کفار کی جو کوشش تھی یا جنگ تھی یا جو ان کی دشمنی تھی اس میں منافقت نہیں تھی، کھلے ہوئے دشمن تھے۔ اس لیے ان سے زیادہ خطرناک دشمن شیطان، اس لیے کہ شیطان کی دشمنی کھلی ہونے کے باوجود وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شیطان دشمن ہے، کیوں عدو مبین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی اور اس کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طور پر بیان کر دیا۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کان من الجن، اجنہ میں سے ہے۔ کیوں چوتھا نمبر ہے؟ اس لیے کہ کچھ شیاطین انسانوں میں سے بھی پائے جاتے ہیں اور حتماً انسان شیطان جن شیطان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف مخلوق ہے، اگر کمال کی طرف جائے تو فرشتوں سے افضل، اور اگر پستی کی طرف آئے تو پھر شیطان سے بھی زیادہ خطرناک۔ لہذا جس کو بھی ہم شیطان کہہ کر بات کر رہے ہیں وہ ابلیس، عزازیل، جس کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اس کے جو اسامی بیان کی اس میں سے ایک نام عزازیل۔ فرمایا کہ زمین پر جب اجنہ کی حکومت اور ان کے ہاتھ میں زمین پر اختیارات تھے تو اس نے 6000 برس عبادت کی اللہ، اور کوئی مقام نہ پانی میں نہ خشکی اور نہ ہوا میں ایسا چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ لہذا جب اللہ نے اجنہ کی حکومت کو اٹھایا، ختم کیا، اس کو اس کی عبادات کے صلے میں اللہ نے آسمانوں میں جگہ دی، اور جب اس نے آسمانوں پر آ کر مقامات کو مشاہدہ کیا تو پھر اس کی عبادت میں کیفیات عبادت کی اور زیادہ شدید ہوتی ہے۔ جتنا یہ عبادت زیادہ کرتا رہا اتنا پروردگار مقامات زیادہ دیتا رہا، حتیٰ اسے پروردگار نے عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں میں جگہ دی، اور پھر کثرت عبادت کی وجہ سے بعض فرشتوں کی سرداری بھی عطا کر۔ اب جب بعض فرشتوں کی سرداری ملی تب اسے پتہ لگا کہ اختیار کسے کہتے ہیں اور طاقت اور قدرت کیا ہوتی ہے۔ لہذا اب شیطان کے ذہن میں طاقت کا جو انتہائی مقام ہے اس کی لالچ موجود ہے۔ اس لالچ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اشرف المخلوقات کو سب سے پست ترین مادے سے خلق کیا، اور یہیں سے شیطان نے آزمائش میں فیل ہوا اور انسان کی دشمنی پر آمادہ ہوا۔ شیطان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کا اعلان اس نے پہلے دن ہی کر دیا۔ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا
لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں. یعنی ابتدا سے شیطان جانتا ہے کہ ایک گروہ افراد کا مخلصین کا ایسا ہے کہ جسے میں بہکا نہیں سکتا. دوسری کمزوری میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، کل آپ کی خدمت میں بحث پیش کیا، چونکہ جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں، لہٰذا جن نہ کمال کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اور نہ پستی کے اعتبار سے. جن انسان کے اوپر کہیں پر بھی تصرف حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی مقام. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض ویرانوں میں، بعض جنگلوں میں جہاں جنہوں نے اپنا کوئی آبادی رکھی ہو، وہاں پر کوئی انسان پہنچے تو وہ اس کو ڈرا دھمکا دیں جیسے کوئی اور جانور کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کے اوپر تصرف حاصل کر لے، اس کے اندر چلا جائے، اس کو کنٹرول کر لے، ایسی کوئی چیز نہ پاسبل ہے اور نہ اجنہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں. اب شیطان نے جو کچھ بھی کرنا ہے، شیطان کے پاس اختیارات، ہم جو تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا با اختیار ہے، نہیں ہے با اختیار. اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ جنوں اور انسانوں دونوں میں اپنے لیے افراد، اپنے لیے لشکر تیار کرتا ہے. جو اس کے جنوں میں لشکر ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ایک تنہائی میں لوگوں کو وسواس کرنا، بہکانا. دوسرا، جو شیاطین کے انسانوں میں گروہ ہیں ان تک بعض خبروں کو پہنچانا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں بس یہ دو کام. اب جو اس کے پاس جن شیطانوں کے لشکر ہیں، ایک بڑی تعداد ہے اس کی اولاد کی، اور اجنہ میں ایسے جنوں کی کہ جو اس کا لشکر ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں. کیا بہت طاقتور ہے؟ میں نے عرض کیا کوئی طاقت نہیں. ان کا ظہور، ان کا احساس یا ان کے حوالے سے جو چیز ہے وہ کب ہوتی ہے؟ آپ بالکل تنہائی میں بیٹھے ہوں اور اچانک سے کوئی چیز ایسی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جس کو آپ نے دور دور تک کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور وہ آپ کے ذہن کو مشغول کرنا شروع کر دے. تو علماء اور عرفاء کی نظر میں یہ وہ خناس یا وہ شیاطین ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دلوں میں یعنی کانوں میں وسوسہ کرتے ہیں اور انسان کی فکر کو گناہ اور برائی اور ان چیزوں کی طرف یعنی یاد الہی سے ہٹانے کا کام. دوسرا کام ان کا کیا ہے؟ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ چونکہ بالآخر ایک صفات ان کی کچھ خاص ایسی ہیں جو ہمارے پاس اعلی ظاہر نہیں ہوتی، انسانوں کے پاس دکھائی نہیں دیتے، حرکت سری طور پر کر سکتے ہیں. تو قرآن ان کی صفات کیا بیان کرتا ہے؟ یوہون بعضهم الی بعض، بعض ان میں سے بعض دیگر کو وحی کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر وحی سے مراد کیا ہے؟ ایسا پیغام جو کہ خفیہ ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مختلف خبریں، مختلف انفارمیشن پہنچانے کا کام کرتے ہیں. لہذا ان کے جو گروہ ہیں، چونکہ یہ ایک دوسرے کو خبریں پہنچاتے ہیں اور انسانوں میں جو شیطانی لشکر تیار ہوتے ہیں ان کی یہ کچھ مدد کرتے ہیں، لہذا وہ لشکر بظاہر طاقتور ہے. ان شیطان نے انسانوں کے اوپر جہاں کہیں پر بھی قدرت حاصل کی ہے، انسانوں کو شکست دی ہے، دین مبین اسلام یا الہی نظام کے سامنے جہاں پر بھی کھڑا ہوا ہے کبھی بھی جنوں کے ذریعے سے نہیں ہوا. جہاں کہیں پر بھی اس نے انسانوں کے مقابلے پر الہی نظام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے یا سلسلہ کیا ہے، اس نے اپنے لشکر انسانوں میں سے جو ہیں ان کو آمادہ کیا ہے اور انہوں نے آ کر انبیاء کو قتل کیا ہے، مخالفت کی ہے، دین کو مٹانے کی کوشش کی. لہذا خود جب ابلیس کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ کوئی بہت طاقتور اور خطرناک دشمن نہیں ہے.
انسان کے نفس کی ذرا سی تربیت بہت سارے دروازے بند کر دیتی۔ جو اس نے وعدہ کیا ہے لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کا، اس کی اپنی سرحد اسے معلوم ہے۔ اس نے کہا علی صراطک المستقیم، اے پروردگار میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ اس سے بعض لوگوں نے مانا یہ لیا کہ شاید شیطان صراط مستقیم پر ہے، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو اس سے ہٹاتا ہے، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شیطان کا زور سارے کا سارا انسان کے صراط مستقیم پر پہنچنے سے پہلے تک ہے۔ جس دن انسان اپنے آپ کو صحیح معنی پہ صراط مستقیم پر پہنچا لیتا ہے، شیطان کا زور اس پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک جملے سے مطلب کو پہنچانے کی کوشش کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہم اپنی تمام جتنی خرابیاں ہیں وہ ہم ساری کس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں؟ شیطان۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، گلے میں اس کے ڈال دیتے ہیں۔ روزہ ہم نہیں رکھتے، گلے میں اس کے ڈال دیتے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، گلے میں۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ شیطان ہے۔ لیکن جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا اگر شیطان نہ ہوتا، امام نے فرمایا کہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا اپنا نفس کافی تھا۔ لہذا بس اب اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر میں مقام تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گا اپنے، لیکن چند ایک باتیں عرض کر کے بس تیزی سے گزروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حتیٰ شیطان سب کو بہکانے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا۔ میں یہاں پہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان بہت مصروف ہے، بہت مصروف شخصیت ہے، اس کے پاس ہر ایک سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹائم ان کے اوپر لگاتا ہے جن کو بہکانے کا اس کو فائدہ ہو۔ جو آلریڈی بہکے ہوئے ہوں ان کے پاس وہ نہیں جایا کرتا، ان پہ ٹائم نہیں لگاتا۔ لہذا ہم نے جو اپنے لیے پہلے سے یہ تصور کیا ہے کہ میرے اندر ساری برائیاں شیطان مجھ سے کروا رہا ہے، یہ ایک اشتباہ ہے۔ شیطان، میری نماز ابھی میں خود دیکھ لوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر میری نماز ایسی ہے کہ پڑھنے کے بعد میرے منہ پر مار دی جائے گی تو شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ آ کے وہ مجھے میری نماز سے ادھر ادھر کرے۔ نماز تو وہ اس کے لیے مشکل ہے جس نے اوپر جانا ہے۔ جس نماز نے لپیٹ کر منہ پہ مار دیا جانا ہے اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ افراد کہ جو صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا میں خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہ نوجوان ہوتا ہے کہ جو دیندار ہو، با حیا ہو اور شیطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک اس کے لیے نوجوان ہوتا ہے، اس لیے کہ نوجوانوں کا ظرف جب وہ سن بلوغ میں داخل ہوتے ہیں بالکل پاک ہوتا ہے، اور یہ پاک ظرف اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بننے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، ایمان کو قبول کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا میرے جیسے بڈھے کھڈوں کے پاس اس کو ویسے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، جس چیز کے اوپر ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ہماری تو بعض ایسی عادتیں ہیں کہ جن کو اگر شیطان کوشش بھی کرے تو نہیں چھڑوا سکتا ہم سے۔ لہذا جو سب سے زیادہ اہم اس کے لیے افراد ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، یا اس کے بعد وہ عالم باعمل ہوتا ہے کہ جو اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے افراد میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دو افراد ایسے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شیطان میرا دشمن ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نفس کے دشمن کو کراس کر چکا ہوں یا نہیں۔ اگر میں نے اپنے نفس کے دشمن کو شکست دے دی ہے تو پھر ممکن ہے کہ شیطان مجھ سے دشمنی کرے، لیکن اگر میری ہلاکت کے لیے میرا نفس کافی ہے تو شیطان میرے اوپر ٹائم ضائع نہیں کرتا۔
اب یہ جو شیطان ہے، میں نے عرض کیا ہر ایک کے پاس نہیں جاتا، اس کا رابطہ یا جس کے سے روکتا ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جو حق کی طرف جانے والے ہیں، جو واقعاً اپنے نفس کے چنگل سے آزاد ہو کر امام کے دین کے کام آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو خطرناک ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے ہی نفس میں گرفتار ہے، جو اپنے نفس کی ہی بیماریوں سے باہر نہیں نکلا، اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ اب شیطان جانتا ہے یہ بات کہ میں انسانوں کو ایک حد سے زیادہ بہکا نہیں سکتا، نفوذ پیدا نہیں کر سکتا، ان کے لیے میں کوئی اور بہکانے کا سلسلہ انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے جو بہترین ہتھیار ہے اور جو اس کا بہترین لشکر شامل ہوتا ہے وہ خود وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو شیطان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ افراد کہ جو خود، میں نے عرض کیا تھا کل آپ سے، دو مقامات پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور دوسرے مقام پر فرمایا شیاطین من الانس والجن من المجرمین، مجرمین میں سے جو ہیں ان کو ہم نبی کا دشمن بناتے ہیں، شیاطین ہیں انس و جن میں سے، لہذا ہر نبی کے دشمن شیطان جن بھی ہوں گے اور شیطان انسان بھی ہوں گے۔ اب نبی کے شیطان دشمنوں کو اگر پہچاننا ہے تو ان کا سربراہ تو ابلیس ہے، لیکن اگر انسان دشمن پہچاننے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان دشمن سامنے آئیں گے نا، کیسے آئیں گے؟ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لہذا شیطان بدترین اور خوفناک ترین جو دشمن تیار کرتا ہے وہ ہے منافق، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ منافق کا ریشہ کہاں جا کر مل رہا ہے یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے انسانوں کے درمیان میں بدترین جو دشمن گنوائے وہ کون ہے؟ فرمایا پیغمبر سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی اور مشرک۔ یہودیوں میں انشاءاللہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کروں گا کہ یہودیوں میں ہمیشہ سے شیطان اور شیطان کو ماننے والے اور اس کا ساتھ دینے والے افراد رہے، لیکن حضرت موسیٰ کے دور سے سامری جادوگر کے ذریعے سے اس نے انسانوں میں ایک پورا گروہ ایسا تیار کیا جو کہ تاریخ میں شیطان پرست کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر تعداد یا یہودی ہے یا مشرک ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء کا قتل اسی گروہ نے کیا ہے، اور اس گروہ کے جو مختلف کارنامے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کسی دین کو اگر اس کے ماننے والوں کو نیست و نابود نہیں کر سکتے تو یہ اس دین کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، اس کی کیفیات کو تبدیل کر دیتے ہیں دین کی، اور اس کے لیے ان کے پاس اتنے مضبوط افراد، ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں اس دین میں صرف ایک رخنہ ایجاد کرنے کے لیے۔ اب لازم بات ہے یہ تھوڑی سی تاریخی اعتبار سے مفصل بحثیں ہیں، میں نے عرض کیا کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا جب انہوں نے یہودیت اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ذریعے سے جو شریعتیں آتی گئیں ان میں مختلف طریقوں سے مختلف بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کو سنبھالتا رہا، تو آخری مرحلے میں جس کو اللہ نے بھیجا وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ بنیادی طور بنی اسرائیل کے لیے ہی تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے پاس کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس نے عیسائیت کو یہودیت سے جدا کر دیا۔ شروع میں عیسائیت کو شدت کے ساتھ قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ یہی گروہ تھا، لیکن جو عیسائیت مذہب ہے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مظلومیت سے جو درس لیا اس مقاومت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو مارنے کے باوجود ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی گئی،
اور تقریباً 200 سال کے بعد عیسائیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہودی پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اگر عیسائیت اسی طرح سے پھیلتی رہی تو ہم غائب ہو جائیں گے، ساری دنیا عیسائی ہو جائے گی۔ لہذا سینٹ پال نامی ایک شخص تھا جو یہودی سے عیسائی ہوا۔ عیسائی ہونے کے بعد اس نے اس مسلک میں اتنی عبادات کی کہ خود عیسائیوں نے اسے سینٹ کا، ولی اللہ کا درجہ دے دیا۔ اور جب اس کو ولی اللہ کا درجہ مل گیا تو اس نے ایک دن اٹھ کر یہ کہا، مجھے حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے، فلاں مقام پر جو ہے وہ ایک انجیل جو ہے، جو حقیقی انجیل ہے وہ دفن ہے اور اس میں تمہاری ہدایت کا راستہ موجود ہے۔ اس انجیل سے انحراف کا سلسلہ شروع ہوا اور آج عیسائیت جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اپنے دین کے اعتبار سے، وہ اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بہت ساری تفاصیل ہیں، میں نہیں جاؤں گا اب اس پہ۔ اور عیسائیت کو انہوں نے پیغمبر کے آنے سے پہلے تک انحراف کے اس جگہ تک کھڑا کر دیا تھا کہ اب ان کو عیسائیت سے کوئی خوف نہیں تھا، اور عین اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ لہذا ان کے پاس پیغمبر کے حوالے سے اتنی اسٹرانگ روایات موجود تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی مکہ کی سرزمین پر آئے گا اور مدینہ میں حکومت بنائے گا۔ لہذا ان میں سے دونوں، وہ یہودی کے جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، وہ بھی، اور جو شیطان پرست فرقہ تھا، دونوں یہودی مکہ میں آ کر آباد ہوئے صرف اس لیے کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا اگر ہم میں سے نہیں ہوا ہم قتل کر دیں گے۔ لہذا اب میں بہرحال ان تفاصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طریقے سے پروردگار نے جناب عبد المطلب علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور ان کی حفاظت کے انتظام کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پیغمبر کو قتل نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے مختلف ہیلوں سے پیغمبر کے اوپر جنگ مسلط اور آپ کو شکست دینے کی کوشش کی، جو طول تاریخ میں ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن انہی کوششوں میں سے ایک کوشش تھی خیبر، اور خیبر میں ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حساب کتاب سے ایک اندازہ لگایا کہ اتنے عرصے کے اندر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے، اتنے سال کا غلہ اور سارا سامان جمع کر کے رکھو کہ مسلمان ہمیں شکست نہ دے سکیں، اور جب پیغمبر بالآخر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ آ کر مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ لہذا ایک ایسا قلعہ بنایا گیا تھا جو اس زمانے کی جنگی اعتبار سے کاملاً ناقابل تسخیر تھا، اور جب انہوں نے اپنے ناقابل تسخیر قلعے کو بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید اللہ کو ان کے سامنے بھیجا، جس نے ان کی تمام تر حسرتوں کو پانی میں پھیر دیا۔ ابھی میں خیبر چونکہ تفصیل سے پڑھنے کے نہ موقع پر ہوں نہ منزل پر ہوں، کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا، لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں کو اور خاص طور پہ شیطان پرست فرقے کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اب ہماری نیست و نابودی بالکل سامنے۔ لہذا واحد حل یہ تھا کہ ابھی فوری طور پر اسلام قبول کرو اور اسلام کے لبادے میں آ کر اسلام کو توڑنے کی کوشش کرو، جس کے لیے آخری 2 سال میں 2 مرتبہ پیغمبر کے اوپر قتل کے حملہ اور اس کی کوشش کی گئی، وہ ناکام رہا۔ تو پھر آخر میں پیغمبر کو زہر دلوایا گیا، اور اس کی اگر روایت آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ پیغمبر کو زہر سے قتل کروانے کے بعد ثقیفہ اور ثقیفہ کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، مولا کائنات کے گھر پر ہجوم، جناب سیدہ کا دروازہ جلانا، یہ ساری کی ساری وہ کوششیں تھیں کہ جو ان کی کیلکولیشن کے حساب سے یہ تھا کہ آج اگر علی نے تلوار نکال لی تو اسلام ختم۔ اب چونکہ یہ بات یہ جانتے تھے، ادھر سے مولا کائنات بھی جانتے تھے، لہذا مولا نے
تمام وہ سختیاں برداشت کی، مصائب برداشت کیے. آسان نہیں ہے عزیزوں، لیکن برداشت. نتیجہ کیا نکلا؟ جو رکھنا وہ ڈالنا چاہتے تھے نہیں ڈال سکے. اس کے بعد سے لے کر اب مسلسل آپ آتے جائیں، ہر مقام پر آپ کو یہودی اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی خطرناک پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. انہی کی پلاننگ کا نتیجہ تھا کہ شام بنو امیہ کے ہاتھوں میں گیا، اور بنو امیہ کا جو سب سے مشہور اور جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے طاقتور، جس کو پیغمبر کی حدیث باغی کہہ رہے ہیں، اور ایک بڑا گروہ مل کر اسے صحابی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پیغمبر کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے، یا بنو امیہ کی محبت زیادہ ہے. اسی سے پتہ لگ جاتا ہے، واضح ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی کبھار جناب عمار کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی متفق شیعہ سنی دونوں میں مستند روایات ہیں. یعنی اہل سنت کی روایات میں جا کر آپ جب حضرت عمار یاسر کے فضائل کے باب کو کھولیں گے، ہر محدث نے لکھی ہے یہ حدیث، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں جو بہت جلد سچ ثابت ہوئی تھیں، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا عمار تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا. اور آپ کی بتائی ہوئی پیشن گوئیوں میں سب سے پہلے جو پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے وہ جناب عمار کا قتل اور شہادت آپ کی. اب واضح طور پر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ باغی گروہ. اب پیغمبر جس کو باغی بتا گئے، ہمارے یہاں ابھی بھی بنو امیہ کے وفادار اس سے صحابی ثابت کرنے پر تلے. اب اگر آپ اس کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس کے مشیروں میں خاص افراد میں آپ کو یہودی ملیں گے. پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تو کعب الاحبار نامی ایک یہودی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ دی گئی کہ یہی تفسیر قرآن بھی بیان کرے گا اور یہی سارے احادیث بھی بیان کرے گا. شام میں جو حکومت بنی ہے اس کے جو اصل مشیر ہیں ان میں سے اکثر یہودی اور بعض غلاموں کی شکل میں موجود ہیں. یہاں تک آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ اے میرے حبیب تم ایمان والوں سے سب سے زیادہ شدید دشمنی کرنے والا کس کو پاؤ گے؟ یہودی اور مشرک. تو اب مجھے آپ صرف ایک منٹ سوچ کر، اور یہ پورے عالم اسلام کو کہہ رہا ہوں، ایمان والوں کے اعتبار سے کربلا کے جو افراد ہیں متفق علیہ پورے عالم اسلام کو ان میں سے کسی کے ایمان پر کوئی شک نہیں. وہ ایمانی اعتبار سے افضل ترین افراد میں سے، اور ان افضل ترین افراد کے ساتھ جو دشمنی ہوئی ہے یعنی کربلا میں جو کیا گیا وہ بدترین دشمنی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی ہو سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سارے مل کر یہ کہتے ہیں جی دونوں طرف مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں جی نماز یہاں پر بھی ہو رہی تھی، نماز وہاں پر بھی ہو رہی تھی، اذان یہاں پر بھی ہو رہی تھی، اذان وہاں پر بھی ہو رہی تھی. مگر اذان اور نماز اسلام کا معیار ہے یا قرآن ہے، خدا اور رسول ہے؟ کیا معیار ہے تمہارے پاس؟ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، عجیب بات ہے، یہاں پر امام حسین کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو زبردستی مسلمان ثابت کیا جاتا ہے، اور یہاں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے جو کلمہ یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں. اگر کلمہ معیار ہے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا بس تمہارے حساب سے مسلمان ہو جانا چاہیے. یہ کیا تفریق ہے کہ جو تمہیں اچھا نہ لگے وہ کافر، اور جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ چاہے امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی مسلمان؟ یہ اسلام کے پیمانے ہماری سمجھ میں نہیں آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کربلا سے زیادہ بدترین دشمنی ایمان والوں سے نہ کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے مسلمان ہیں، اور میں اس آیت کی روشنی سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جو حسین کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے کربلا میں وہ سارے کے سارے منافق ہیں،
اور منافق کا ہمیشہ ریشہ تلاش کرنا چاہیے کہ اصل میں یہ منافق جو ظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا ریشہ مل کہاں رہا ہے. تو جب آپ جا کر کربلا میں کھڑے ہوئے ان لوگوں کے چہروں پر سے منافقت کی نقاب اتاریں گے، یا آپ کو یہودیوں کا ریشہ ملے گا یا مشرکوں کا ملے گا. اور تب یہ آیت معنی پیدا کرتی ہے، تب یہ آیت اپنا صحیح معنی اور صحیح تفسیر پیدا کرتی ہے. ورنہ اگر کربلا سے زیادہ بدترین کوئی دشمنی نہیں ہے تو آپ اس آیت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ لہذا اس آیت نے معنی پیدا ہی کربلا میں کیا ہے، اور اسی آیت کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا وہ اپنے زمانے کا وہ منافق ہوگا کہ جس کے ریشے یا یہودیوں میں ہوں گے یا مشرکوں میں ہوں گے. اور آج جس کسی نے بھی امام حسین کے مقابلے، آپ دیکھیے نا زیارت عاشورہ نے کیا کیا، منافقتوں کے نقابوں کو اتارنا شروع کر دیا. آج امام حسین کے مقابلے پر جو آواز لگا رہا ہے اس کے ریشہ یا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے یا مشرکوں کے ہاتھ میں. تو یہاں پر یا کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جتنے جنہوں نے ابھی یزید کے لیے نعرے لگائے تھے یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو فنڈ اسرائیل نے کیا، اور ان کی یہودیت میں ہمیں 1% بھی شک نہیں ہے. بس آج میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج اگر مسلمان اپنے دور کے منافقوں کو پہچان کر ان کے مقابلے پر کھڑے نہیں ہوئے تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا بس اب آخری ایک دو باتیں میں نے آپ سے بہت کرنی تھی آج، لیکن وقت نہیں ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا کہ یہودی ہر جگہ پر یہی کام کرے گا. اس وقت 2-3 مرحلے، ایک تو عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جو 40 کا جلوس آنے والا ہے پوری کوشش کریں کہ اسے تمام تر ایمانی جذبے کے ساتھ انجام دیں. اسی میں ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو کہ بعض افراد مشی کر کے جانے والے ہیں، ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں. کچھ دوست ہیں جو کہ جلوس میں ویل چیئرز کا ایک پورا سلسلہ، یعنی بعض بزرگ افراد جو ہے وہ یہ سوچ کر جانے سے ان کا خیال آتا ہے کہ ہم نہیں جا پائیں گے، ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے ویل چیئرز کا انتظام کیا ہوا ہے اور ویل چیئر پرووائڈ کریں گے فیسلٹی، تاکہ وہ ویل چیئرز کے اوپر بزرگ بھی جو ہے جلوس میں شامل ہو سکیں. لیکن اس وقت جو فضا یزیدیت کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف آمادہ ہو رہی ہے، آپ کے شہر میں اس سب کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک پلان اور ابھی تیار کیا گیا ہے، اور پنجاب سے باقاعدہ کچھ غالی جو وہاں پر مشہور ہیں، معروف ہیں، نوسیری، ان کو کراچی میں مختلف جگہوں پر زبردستی پڑھوانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ بتانے میں اور سمجھانے میں شاید ٹائم نہیں لگے گا کہ ان کو یہاں پر بلانے اور پڑھوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ، جن میں سے بعض علنی مشرک بھی ہیں، نصیری ہیں، وہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کریں جس سے شیعت اور تشیع کا رنگ اور چہرہ خراب ہو، تاکہ ہمارے برادران اہل سنت ہم سے متنفر ہو جائیں اور فسادیوں کو فساد پیدا کرنے کا موقع ملے. عزیزان من، اگر ہم نے فرش عزا سے بصیرت نہیں لی تو ہم نے امام حسین سے کچھ نہیں لیا. کربلا ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، کربلا ہمارا قلب منور کرنے کے لیے ہے. کربلا ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے، کربلا ہماری حاجات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، کربلا ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ تک لے جانے والی جگہ کا نام ہے. کربلا آنکھ کے اندھوں کو روشنائی دینے والا معجزہ دکھانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اندھے قلبوں کو بصیرت عطا کرنے والا معجزہ ہے. اور جس کے دل میں بصیرت روشن ہو جائے، اگرچہ اس کی آنکھ اندھی بھی ہو، وہ اندھا نہیں ہوا کرتا. لہذا کربلا سے بصیرت حاصل کریں، اور جتنے یہ دشمن اس وقت کام کر رہے ہیں عوامی سطح پر اگر ہمارا کوئی رسپانس آئے گا تو ہم اس فساد کو روک سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ملی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت کوشش کریں، اگر ہم نے کم از کم اپنے شہر کی سطح پر بھی ان غالیوں، مشرکوں اور نصیریوں کا راستہ روک دیا تو ہم کم از کم کل امام کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے گا، اب یہ جتنا بھی سلسلہ ہے
یہودیت اپنی آخری کروٹیں لے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں، یہ جو ابھی بعض اسلامی ملک اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ اسرائیل سے ہاتھ نہیں ملا رہے. اب یہ اپنا وہ لباس اتار کے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ریشے کہاں پر تھے، ہم جو منافق تھے ہماری اصل کہاں تھی، وہ ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ہماری بصیرت، ہمارا اتحاد اور ہمارے عقل و منطق کا رویہ امام کے ظہور کے راستے کو تیز تر کر سکتا ہے. لہذا اہل سنت جتنے بھی ہمارے برادران ہیں، جو محبین اہل بیت ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے بجائے اس کے کہ دوری کی اختیار کی جائے اور ان کے لیے کوئی نفرت کا سلسلہ ایجاد کیا جائے، ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے، ان کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہوئے محبت کے ذریعے سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام کے تمام مراحل امام کے ظہور کے ضرور طے ہو جائیں گے. لیکن جب میں نے عرض کیا کہ انسان شیطان بنتا ہے تو پھر وہ پستی کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو حتیٰ درندے اور وحشی جانور بھی انجام نہیں دیتے. حتیٰ اگر کوئی معصوم بچہ کسی درندے کے بھی سامنے آ جائے تو بعض اوقات وہ بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لیکن ان کی درندگی کو ثابت کرنے کے لیے حسین اپنے ساتھ کچھ بچوں کو لے کر گئے، جن میں سے 2 بچے حسین کے. ان کی درندگی اور حیوانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ایک حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر، میرا وہ مولا کہ جس نے 6 مہینے کی سن میں شہادت کو قبول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی انسان کہلانے کے قابل نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی توجیہ کوئی ہے نا پیدا کرنے والا ہے. دوسری حسین کی حجت کا نام سکینہ بنت الحسین. کربلا سے تماچے کھانا شروع کیے، شام تک تماچے کھاتی رہی. اتنا بغض ہے، اتنا بغض ہے. شام غریبہ جو بالیاں کانوں سے کھینچ کر اتاری گئی تھی، ان کانوں کی لبوں سے خون رسنا بند ہو جاتا اگر بار بار ان کانوں کے اوپر تماچے نہ لگتے. روتی ہے تو تازیانہ لگتا ہے، سوتی ہے تو تازیانہ لگتا ہے. خدا جانے سکینہ سلام اللہ علیہا اتنا سفر میری بیوی نے طے کیسے کر دیا. یہ ملعون ابھی بھی اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے. لہذا اہل بیت کو ایک ایسے زندان میں قید کیا گیا کہ جس کی چھت نہیں ہے. تو اگر گرمی ہوگی تو گرمی کی شدت ہوگی، اگر سردی ہوگی تو سردی کی شدت ہوگی. خدا جانے میری بیوی نے اس زندان میں وہ اوقات اور وہ ایام کیسے گزارے. لیکن بعض راویوں نے لکھا کہ ایک شب اپنی ماں یا جناب زینب کی گود میں سر رکھ کے تھوڑی سی دیر کے لیے میری بیوی کی آنکھ لگی. میری بیوی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور ایک مرتبہ چونک کر اٹھے، اور بابا کو دیکھنے کے بعد میری بیوی نے ایسا گریہ کرنا شروع کیا کہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ زندان کی ساری بیویاں مل کر گریہ کرنا شروع کی. اتنا شدید گریہ کیا جناب سکینہ نے کہ پھوپھی ابھی تو میرے بابا میرے پاس آئے، اماں ابھی میرے بابا میرے پاس آئے، مجھے لے جانے والے ہیں، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. اپنے بابا کو یاد کر کر اتنا روئی، بیویوں نے اتنا گریہ کیا کہ محل میں سوتے ہوئے بادشاہ کی نیند خراب ہو گئی. اپنے غلام کو بلا کر پوچھا کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے؟
جو اتنا شور ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچہ مرا تو نہیں ہے، لیکن حسین کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ملعون کہتا ہے تو بچی کو باپ سے ملوا دو۔ ایک تشت میں امام کے سر کو رکھ کر اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر زندان کے دروازے پر بھجوایا گیا۔ بس عزیزانو، جب یہ تشت زندان کے دروازے پر آیا اور بچی کی نگاہ پڑی، کہا بھیا سجاد ان سے کہو اب سکینہ کو نہ پیاس لگی ہے اور نہ بھوک، لیکن عزیزانو جیسے ہی اس کپڑے کو ہٹایا گیا، دیکھا بابا کا سر ہے۔ امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جناب سکینہ کے پاس پہنچا۔ ارے بچی ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، باپ کے سر کو آغوش میں لے لیا، ان کبھی آنکھوں میں پیار کرتی ہے، کبھی رخساروں کو چومتی ہے، شکوہ کر رہی ہے بابا سکینہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ بابا سکینہ کو بڑے ساتھ آنے لگے۔ بس اگر شکوہ کرتے کرتے حسین کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور سکینہ خاموش ہو گئی۔ بس تھوڑی دیر تک جب سکینہ نے حرکت نہیں، ایک مرتبہ جناب رباب تڑپ کر آگے بڑھے، آپ نے جناب سکینہ کا شانہ ہلایا۔ 4 سالہ بچی رباب کی آغوش میں ڈھلک گئی۔ ایک مرتبہ آواز نے کہا بیٹے سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو۔ امام سجاد نے آ کر ایک مرتبہ نفس پر ہاتھ رکھا، آواز لگا کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی آخری قربانی خدا نے اپنے حضور میں قبول کر لی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے بھی بار الہ منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام عزاداروں کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے بھی بیمار ہیں صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ تمام علماء مراجعان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا حاضرین کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، شہداء ٹھیری، شہید قاسم سلیمانی، شہید استاد سبت جعفر، اور بالخصوص حسینہ بیگم بنت صفدر حسین ذوالفقار ابن محمد شفیع، وقار حسین ابن ذوالفقار حسین، اقتدار حسین ابن ذوالفقار حسین، معصومہ بطول بنت حسین، ان سب کو اس سلسلے کا ثواب ایصال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔